شیشے کا گلدان دیوار سے ٹکرا کر چناکے سے ٹوٹا اور اس کے ساتھ ہی کمرے کی خاموشی بھی بکھر گئی۔ تمہارا دماغ خراب ہے زویا؟ دانیال کی آواز میں جیسے پاگل پن تھا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ میں نے تمہیں اس پارٹی میں اپنی لاکھوں کی ڈیل پکی کرنے کے لیے بلایا تھا اور تم نے میرے باس کے بیٹے کے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ تم جانتی ہو تم نے کیا کیا ہے؟ زویا نے اپنے پھٹے ہوئے دوپٹے کو کانپتے ہاتھوں سے سمیٹا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو تیزی سے بہہ رہے تھے لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹی۔ وہ نشے میں تھا دانیال۔ وہ مجھے غلط طریقے سے چھو رہا تھا اور تم وہاں کھڑے خاموشی سے اپنا جام پی رہے تھے۔ میں تمہاری بیوی ہوں، کوئی بکاؤ مال نہیں۔ بیوی؟ دانیال نے ایک طنزیہ کہکا لگایا جو زویا کے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگا۔ وہ شخص جس کے لیے وہ اپنے باپ کا گھر چھوڑ کر آئی تھی آج ایک اجنبی لگ رہا تھا۔ دانیال جس کی باتوں میں محبت کی مٹھاس تھی آج اس کی آنکھوں میں صرف پیسے کی ہوس تھی۔ تم جیسی گھر سے بھاگی ہوئی لڑکیوں کے لیے شوہر نہیں خریدار ہوتے ہیں۔ تم نے میرا سودا خراب کیا ہے۔ دنیا ایسے ہی چلتی ہے زویا۔ بس خوش ہوتا تو آج ہم کرائے کے سڑے ہوئے فلیٹ سے نکل کر اپنے گھر میں ہوتے، لیکن تم نے سب برباد کر دیا۔ تمہارے لیے پیسہ میری عزت سے بڑھ کر ہے۔ زویا کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ میں نے تمہارے لیے اپنا گھر، اپنا خاندان چھوڑا اور تم مجھے ایک ڈیل کے لیے بیچ رہے تھے۔ تمہاری اوقات ہی کیا ہے؟ دانیال آگے بڑھا اور اس نے زویا کا بازو سختی سے جکڑ لیا۔ اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ زویا کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ وہ اسے کھینچتے ہوئے دروازے کی طرف لے گیا۔ چھوڑو مجھے دانیال، کیا کر رہے ہو؟ باہر رات کے 3 بج رہے ہیں۔ وہ قدم جمانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن دانیال کی طاقت کے آگے بے بس تھی۔ دروازہ کھلا اور دانیال نے اسے ایک زوردار دھکا دیا۔ زویا سیڑھیوں کے پاس جا گری۔ فرش کی ٹھنڈک اس کے وجود میں اترنے لگی۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ دانیال کے الفاظ اندھیری سیڑھیوں میں گونجے۔ اب جاؤ جا کر سڑکوں پر رولو، میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں۔ دروازہ زور سے بند ہوا اور اندر سے کنڈی لگنے کی آواز آئی۔ زویا چند لمحے وہیں فرش پر بیٹھی بند دروازے کو دیکھتی رہی۔ اس کا ذہن بالکل سن ہو چکا تھا۔ محبت کا وہ محل جو اس نے دانیال کے وعدوں پر کھڑا کیا تھا چند سیکنڈز میں ریت کی طرح بکھر چکا تھا۔ اس نے ہمت اکٹھی کی اور کپڑے جھاڑتے ہوئے اٹھی۔ سردی سے اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے ساتھ والے فلیٹ کی طرف بڑھی اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ چند لمحے کچھ نہیں ہوا، پھر اس نے زور سے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ خدا کے لیے دروازہ کھولیں۔ اس کی آواز گلے میں پھنس رہی تھی۔ دروازہ تھوڑا سا کھلا۔ رضیہ خالہ نے غصے سے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ وہ اس محلے کی وہ عورت تھیں جنہیں ہر کسی کے معاملات میں دخل دینے کی عادت تھی۔ کیا آفت آ گئی ہے؟ رضیہ نے دروازے کی اور سے جھڑکتے ہوئے کہا۔ شریفوں کا محلہ ہے، رات کے اس پہر کیا تماشا لگا ہے؟ دن میں شوہر کے ساتھ موٹر سائیکل پر چمٹ کر گھومتی ہو اور رات کو یہ ڈرامے؟ خدا کے لیے رضیہ خالہ، دانیال نے مجھے نکال دیا ہے۔ زویا نے ہاتھ جوڑ دیے۔ میرے پاس کچھ نہیں ہے، مجھے صرف اپنا فون دے دیں، میں بابا کو فون کر لوں، میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ رضیہ نے منہ بنا۔ ہمیں تو پہلے ہی پتا تھا کہ بھاگ کر کی گئی شادیوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ اس نے اپنا سستا سا فون دروازے کے اندر سے باہر پھینکا۔ لو بات کرو اور نکلو یہاں سے۔ میں اپنے گھر میں کسی بے آبرو کو نہیں گھسنے دوں گی۔ میرے اپنے بچے جوان ہیں، میں ان پر تمہارا سایہ بھی نہیں پڑنے دوں گی۔ زویا نے کانپتے ہاتھوں سے فون اٹھایا۔ اس کا ہر انگ درد کر رہا تھا لیکن اس وقت اسے صرف ایک سہارے کی ضرورت تھی۔ اس نے وہ نمبر ملایا جو پچھلے 6 ماہ سے اس کے ذہن میں نقش تھا، لیکن ملانے کی ہمت نہیں ہوئی تھی۔ گھنٹی بجتی رہی۔ رات کی خاموشی میں فون کی بیپ بہت واضح تھی۔ آخرکار دوسری طرف سے فون اٹھا لیا گیا۔ ہیلو؟ امجد صاحب کی بھاری اور نیند سے بھری آواز ابھری۔ امجد صاحب ایک اصول پسند انسان تھے جن کی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ ان کی عزت تھی۔ بابا؟ زویا کے منہ سے بمشکل یہ الفاظ نکلے اور اس کے آنسو ایک بار پھر بہہ نکلے۔ بابا، میں زویا۔ دوسری طرف مکمل خاموشی چھا گئی۔ دانیال مجھے چھوڑ گیا ہے بابا، وہ فراڈیا نکلا، اس نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے۔ میرے پاس جانے کی کوئی جگہ نہیں ہے، پلیز مجھے گھر لے جائیں، میں آپ کے پاؤں پکڑ لوں گی، ساری زندگی آپ کی جوتیاں سیدھی کروں گی، مجھے بچا لیں۔ تم نے رانگ نمبر ملایا بی بی۔ امجد صاحب کی آواز میں اتنی سرد مہری تھی کہ زویا کا خون جمنے لگا۔ بابا خدا کے لیے ایسا نہ کریں، میں سڑک پر کھڑی ہوں، میں کہاں جاؤں؟ تمہارے لیے اس گھر کا دروازہ اسی رات بند ہو گیا تھا جب تم نے میری پگڑی اچھالی تھی۔ ان کے لہجے میں کوئی لچک نہیں تھی۔
میری بیٹیاں عزت سے جیتی ہیں اور عزت سے مرتی ہیں۔ جو اپنے باپ کی عزت لے کر بھاگ جائے وہ میری بیٹی نہیں ہو سکتی۔ میری طرف سے تم اسی دن مر چکے تھے، اب چاہے سڑک پر رہو یا کسی کھائی میں گر جاؤ، مجھے دوبارہ فون مت کرنا۔ فون کٹنے کی بیپ زویا کے کانوں میں گونجتی رہی۔ اس نے فون کو سینے سے لگایا اور وہیں سیڑھیوں پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی سسکیوں کو سننے والا وہاں کوئی نہیں تھا۔ رات کا اندھیرا اسے اپنے اندر نگلتا جا رہا تھا۔ رضیہ خالہ نے باہر آ کر اپنا فون اس کے ہاتھ سے چھینا اور دروازہ ایک بار پھر زور سے بند کر دیا۔ پوری رات زویا انہی ٹھنڈی سیڑھیوں پر گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی رہی۔ اس کے پاس رونے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ صبح کی روشنی جب سیڑھیوں کے روشن دان سے اندر آئی تو زویا کی آنکھیں سوج چکی تھی۔ اس کا جسم سردی سے اکڑ چکا تھا۔ اچانک کنڈی کھلنے کی آواز آئی۔ زویا نے جلدی سے سر اٹھایا۔ اس کے اندر ایک موہوم سی امید جاگی کہ شاید دانیال کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا ہو۔ دروازہ پورا کھلا۔ دانیال بہترین کپڑے پہنے، ہاتھ میں ایک بڑی سفری بیگ لیے باہر نکلا۔ اس نے زویا کی طرف ایسے دیکھا جیسے وہاں کوئی کچرا پڑا۔ زویا دیوار کا سہارا لے کر کھڑی ہوئی۔ دانیال، تم کہاں جا رہے ہو؟ دانیال نے بغیر کچھ کہے سیڑھیاں اترنا شروع کی۔ زویا اس کے سامنے آ گئی۔ تم مجھے اس طرح اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ میں نے تمہارے لیے سب کچھ چھوڑا تھا۔ راستہ چھوڑو میرا۔ دانیال نے اسے کندھے سے دھکا دے کر سائڈ پر کیا۔ وہ زویا کے بالکل قریب سے گزرا اور جیب سے فلیٹ کی چابیاں نکال کر زویا کے منہ پر ماری۔ یہ فلیٹ کا کرایہ میں نے پچھلے 3 مہینے سے نہیں دیا۔ دانیال مسکرایا، ایک انتہائی ظالمانہ مسکراہٹ۔ اندر جا کر مرنا ہے یا سڑک پر؟ تمہاری مرضی۔ مالک مکان کسی بھی وقت آتا ہوگا، اسے خود نمٹ لینا۔ میرا اور تمہارا حساب ختم۔ دانیال تیزی سے سیڑھیاں اتر گیا اور گلی میں کھڑی ٹیکسی میں بیٹھ کر غائب ہو گیا۔ زویا وہیں پتھرائی ہوئی آنکھوں سے خالی گلی کو دیکھتی رہی۔ چابیوں کا گچھا اس کے قدموں میں پڑا تھا۔ وہ بالکل تنہا تھی، بغیر کسی سہارے، بغیر کسی چھت کے اور بغیر کسی امید کے۔ فلیٹ کا آدھا کھلا دروازہ اسے اندر بلا رہا تھا، لیکن اسے معلوم تھا کہ یہ پناہ گاہ نہیں، ایک نیا عذاب ہے جو اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ جھکی، کامتے ہاتھوں سے چابیاں اٹھائیں اور بوجھل قدموں سے فلیٹ کے اندر داخل ہو گئی۔ یہ فلیٹ اب اس کے لیے قید خانہ بن چکا تھا۔ 5 دن کیسے گزرے یہ صرف زویا جانتی تھی۔ کچن کے شیلف پر رکھی آخری ڈبل روٹی بھی 2 دن پہلے ختم ہو چکی تھی۔ اب وہ صرف نلکے کا پانی پی کر خود کو زندہ رکھے ہوئے تھی۔ دن کے اجالے میں وہ دروازے کی کنڈی چیک کرتی اور رات کے اندھیرے میں صوفے کے پیچھے چھپ کر سوتی تھی۔ دانیال کے جانے کے بعد سے ہر آہٹ اسے ڈرا دیتی تھی۔ دوپہر کا وقت تھا، خاموشی اتنی تھی کہ دیوار گھڑی کے ٹک ٹک بھی کسی ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھی۔ اچانک دروازے پر ایک زوردار لات پڑی۔ پورا دروازہ فریم سمیت ہل گیا۔ زویا کے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھوٹ کر زمین پر گرا اور شیشے کے ٹکڑے دور تک بکھر گئے۔ وہ فوراً جان بچاتی ہوئی صوفے کے پیچھے دبک گئی۔ اس کا دل پسلیوں سے ٹکرا رہا تھا۔ دروازہ کھولو دانیال۔ باہر سے ایک سخت اور کھرکھری آواز گونجی، جس کے ساتھ ہی دروازے پر ایک اور زوردار ٹھوکر لگی۔ پچھلے 3 مہینے کا کرایہ اور بجلی کا بل نکالو، ورنہ آج میں یہ دروازہ توڑ کر اندر آ جاؤں گا۔ مجھے معلوم ہے تم اندر چھپے بیٹھے ہو، باہر نکلو۔ زویا نے اپنے دوپٹے کو چہرے کے گرد لپیٹا۔ کامتی ٹانگوں کے ساتھ دیوار کا سہارا لیتی ہوئی وہ دروازے تک پہنچی۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ کنڈی کھولی اور دروازہ ذرا سے پیچھے کیا۔ سامنے ایک لمبا چوڑا شخص کھڑا تھا۔ سیاہ چمڑے کی جیکٹ اور بکھرے بالوں والا وہ شخص بظاہر کوئی لاپرواہ سا نوجوان لگتا تھا، مگر اس کے چہرے کی سختی کسی منچے ہوئے کھلاڑی کی سی تھی۔ اس نے دروازہ تھوڑا اور دھکیلا اور زویا کی بکھری ہوئی حالت پر اس کی نظر پڑی۔ اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ دانیال کہاں ہے؟ اس کی آواز میں غصہ کم اور الجھن زیادہ تھی۔ وہ جا چکے ہیں۔ زویا نے بمشکل اپنے سوکھے ہوئے ہونٹوں کو حرکت دی۔ کیا مطلب جا چکے ہیں؟ اس نے ہاتھ سختی سے دروازے کے فریم پر رکھا۔ تو تم کون ہو؟ مجھے میرے پیسوں سے غیر ضبیبی شام تک کرایہ نکالو، ورنہ یہ بچا کھچا سامان گلی میں ہوگا۔ میں مزید 1 دن کا بھی انتظار نہیں کروں گا۔ وہ مجھے طلاق دے کر بھاگ گیا ہے۔ زویا کے صبر کا پیمانہ جھلک پڑا اور آنسو تیزی سے اس کے گالوں پر بہنے لگے۔ میرے پاس کھانے کو ایک روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے، میں آپ کو کرایہ کہاں سے دوں؟ مجھے صرف چند دن دے دیں، میں کوئی چھوٹی موٹی نوکری ڈھونڈ لوں گی، آپ کا ایک ایک پیسہ چکا دوں گی۔ خدا کے واسطے مجھے اس گھر سے مت نکالیں، میں کہاں جاؤں گی؟ اس شخص نے زویا کو سر سے پاؤں تک ایک تنقیدی نظر سے جانچا، پھر اس نے گہری سانس لی اور اپنا ہاتھ دروازے سے ہٹا لیا۔ میرا نام شاہ میر ہے،
اس کا لہجہ اب بھی اسپاٹ تھا، اور میں کوئی فلاحی ادارہ نہیں چلاتا کہ لوگوں کو مفت کی جہت فراہم کروں۔ دنیا ہمدردی سے نہیں چلتی، پیسوں سے چلتی ہے۔ یہ دانیال کا مسئلہ تھا کہ وہ تمہیں طلاق دے گیا، میرا مسئلہ میرا کرایہ ہے۔ لیکن میں سچ کہہ رہی ہوں شامیر صاحب۔ زویا نے ہاتھ جوڑ دیے۔ میرے باپ نے بھی مجھے اپنانے سے انکار کر دیا۔ اگر آپ نے مجھے نکال دیا تو مجھے سڑک پر سونا پڑے گا۔ کیا آپ کو مجھ پر ذرا سا بھی ترس نہیں آ رہا؟ ترس ایک بہت مہنگا جذبہ ہے بی بی، اور میں فضول خرچی نہیں کرتا۔ شامیر نے اپنی جیکٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالے۔ 24 گھنٹے ہیں تمہارے پاس، کل اسی وقت آؤں گا، یا کرایہ میرے ہاتھ میں ہو یا یہ گھر خالی۔ وہ مڑا اور تیزی سے سیڑھیاں اترتا چلا گیا۔ زویا نے دروازہ بند کیا اور وہیں فرش پر بیٹھ کر اپنے گھٹنوں میں سر دے لیا۔ اگلی شام کا اندھیرا پھیلنا شروع ہو گیا تھا۔ زویا ہاتھ میں سستی سی ڈبل روٹی کا ایک پیکٹ پکڑے سر جھکائے گلی میں داخل ہوئی۔ اس نے اپنی آخری بچی ہوئی سونے کی بالیاں بیچ کر کچھ پیسے حاصل کیے تھے۔ اسے معلوم تھا کہ یہ پیسے کرائے کے لیے کافی نہیں، لیکن کم از کم وہ آج رات بھوکی نہیں سوئے گی۔ گلی کے کونے پر رضیہ خالہ محلے کی 3-4 عورتوں کے ساتھ کھڑی تھی۔ وہ اس وقت کا بے صبری سے انتظار کر رہی تھی۔ زویا کو دیکھتے ہی ان کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ لو بھئی، آ گئی محلے کی شہزادی۔ رضیہ خالہ نے ہاتھ کے اشارے سے باقی عورتوں کو متوجہ کیا۔ شوہر بھاگ گیا مگر اس کے نخرے چیک کرو۔ اکیلی عورت، وہ بھی جوان، اب نہ جانے کیا کیا رنگ دکھائے گی اس محلے میں۔ کل بھی دروازے پر ایک نامحرم آدمی کھڑا تھا۔ زویا کے قدم وہیں رک گئے۔ اس نے اپنی ڈبل روٹی کو سینے سے لگایا اور بمشکل اپنے آنسو روکے۔ خدا کا خوف کرے خالہ، میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ میں تو سیدھی اپنے گھر جا رہی ہوں۔ ہمارا کیا بگاڑنا بی بی؟ رضیہ خالہ ایک قدم آگے بڑھی۔ ان کی آنکھوں میں حقارت تھی۔ جو لڑکی اپنے سگے باپ کی نہ ہوئی، جس نے اپنے خاندان کی عزت کا جنازہ نکال دیا، وہ ہمارا کیا سوچیں گے؟ کل سے یہاں مردوں کا آنا جانا شروع ہو جائے گا۔ ہم شریف لوگ ہیں، ہماری بھی جوان بیٹیاں ہیں، ہم اس گلی میں یہ بے حیائی نہیں چلنے دیں گے۔ ساتھ کھڑی ایک اور عورت نے لقمہ دیا۔ سچ کہہ رہی ہے رضیہ، سنا ہے دانیال اسے دھکے دے کر نکالا تھا۔ کوئی تو کالا چور ہوگا نا اس کے اندر، ورنہ کون شوہر اتنی خوبصورت بیوی کو سڑک پر پھینکتے؟ زویا کا پورا وجود کانپنے لگا۔ اس کے پاس صفائی دینے کے لیے الفاظ ختم ہو چکے تھے۔ میری کوئی غلطی نہیں تھی، آپ لوگ میرے پیچھے کیوں پڑی ہیں؟ میں کل ہی یہ محلہ چھوڑ دوں گی، بس مجھے آج کی رات یہاں گزارنے دیں۔ آج کی رات کیوں؟ ابھی نکلو یہاں سے۔ رضیہ خالہ نے آگے بڑھ کر زویا کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے پیچھے کی طرف دھکیلا۔ زویا لڑکھڑا کر گرتے گرتے بچی۔ اچانک گلی کے موڑ سے ایک ہیوی بائک کی بریک لگنے کی کان پھاڑ دینے والی آواز آئی۔ پہیوں کی رگڑ سے اڑنے والی دھول نے عورتوں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ شامیر نے بائک کا سٹینڈ گراتے ہوئے ہیلمٹ اتارا اور بائک سے نیچے اترا۔ زبان بند رکھے رضیہ خالہ، شامیر کی آواز پوری گلی میں گونجی۔ وہ لمبے ڈگ بھرتا ہوا زویا کے آگے آ کر کھڑا ہو گیا۔ بغیر ثبوت کے کسی پر تہمت لگانا قانوناً بھی جرم ہے اور شرعاً بھی۔ آپ لوگوں کو دوسروں کے گھروں میں جھانکنے کا بہت شوق ہے، کبھی اپنے گریبان میں بھی منہ ڈال کر دیکھ لیا کریں۔ رضیہ خالہ کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ شامیر کا اس محلے میں ایک روب تھا۔ وہ سب عورتیں منہ بناتی ہوئی اور بڑبڑاتی ہوئی وہاں سے کھسک گئی۔ شامیر مڑا اور زویا کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے زویا کی سرخ آنکھوں اور کامتے ہاتھوں کو دیکھا۔ کرایہ کا بندوبست ہوا؟ اس نے سیدھا سوال کیا۔ زویا نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، میرے پاس صرف یہ ڈبل روٹی کے پیسے تھے، آپ مجھے نکال سکتے ہیں، میں واقعی آج رات سڑک پر سو جاؤں گی۔ شامیر نے ایک گہری سانس لی اور بائک کی طرف پشت کر کے کھڑا ہو گیا۔ زویا، تم کل بھی اکیلی تھی، آج بھی ہو۔ دانیال نے تمہیں بے چراہی پر لا کر کھڑا کیا۔ یہ عورتیں تمہیں جینے نہیں دیں گی۔ تم کیا سمجھتی ہو میں تمہارا کرایہ معاف کر بھی دوں تو کل یہ محلے والے تمہارا دروازہ نہیں توڑیں گے؟ تمہارے پاس کوئی قانونی اور معاشرتی تحفظ نہیں ہے تو میں کیا کروں؟ زویا نے روتے ہوئے پوچھا۔ میں مر جاؤں؟ میرے باپ نے مجھے مردہ قرار دے دیا ہے، میرا شوہر مجھے طلاق دے گیا ہے، میرے پاس بچا ہی کیا ہے جس کا میں تحفظ کروں؟ تمہاری زندگی اور تمہاری عزت۔ شامیر نے اس کی بات کاٹی۔ اس کا لہجہ اب غصے والا نہیں بلکہ ایک الجھے ہوئے انسان جیسا تھا جو ایک مشکل فیصلہ کر رہا ہے۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ میں ہمدردی نہیں کرتا، میں اب بھی ہمدردی نہیں کر رہا، میں تمہیں ایک حقیقت بتا رہا ہوں۔ تم سڑک پر ایک رات بھی محفوظ نہیں رہ سکتی، تو آپ کیا چاہتے ہیں؟
تمہارے پاس صرف 2 راستے ہیں۔ شامیر نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ یا تو ان عورتوں کے تانوں کے ساتھ روز مرو، ہر روز سڑک پر اپنی عزت بچاتے پھرو اور لوگوں کی باتیں سنو، یا پھر مجھ سے نکاح کر لو۔ زویا کا سانس جیسے گلے میں اٹک گیا۔ اس نے بے یقینی سے شامیر کو دیکھا۔ اس کے ہاتھ سے ڈبل روٹی کا پیکٹ چھوٹ کر نیچے گر گیا۔ کیا تم تم پاگل ہو گئے ہو؟ ہم ایک دوسرے کو جانتے تک نہیں۔ تم کرایہ وصول کرنے والے غنڈے ہو اور تم ایک بے سہارا لڑکی ہو جسے اس وقت ایک چھت اور ایک ڈھال کی ضرورت ہے۔ شامیر نے اس کی بات مکمل کی۔ میں نے کہا نا، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ سالوں پہلے میں نے ایک بے آسرا لڑکی کو بالکل اسی طرح سڑک پر بے یار و مددگار دیکھا تھا۔ وہ میری کلائنٹ تھی جس نے معاشرے کے تانوں اور بے بسی سے تنگ آ کر خودکشی کر لی تھی۔ اس دن میں نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ میں کسی اور کو ان شکاریوں کے آگے پھینک کے جانے نہیں دوں گا۔ میری جنگ اس معاشرتی منافقت سے ہے۔ ہاں کرو گی تو عزت سے جیو گی، نہ کرو گی تو ابھی اپنا سامان اٹھاؤ اور عورتوں کے حوالے ہو جاؤ۔ زویا کے ذہن میں دانیال کے آخری الفاظ رضیہ خانہ کے تانے اور اپنے باپ کا سرد لہجہ گونجنے لگا۔ اس کے پاس واقعی کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس کے سامنے کھڑا شخص بظاہر سخت اور کھردرا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں دانیال جیسی ہوس نہیں تھی، ایک عجیب سی سچائی تھی۔ اس نے زمین پر گری ڈبل روٹی کو دیکھا، اسے اٹھایا اور خاموشی سے سر ہلا دیا۔ 1 گھنٹے بعد فلیٹ کی اسی ٹوٹی ہوئی میز پر نکاح نامہ رکھا تھا۔ قاضی صاحب اپنا کام مکمل کر چکے تھے اور شامیر نے انہیں فیس دے کر رخصت کر دیا تھا۔ کمرے میں اب صرف وہ دونوں تھے۔ زویا نے آخری دستخط کیے اور قلم میز پر رکھ دیا۔ اس کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹوٹ کر کاغذ پر گرا، جس نے سیاہی کو تھوڑا سا پھیلا دیا۔ اس نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے، دوپٹہ درست کیا اور شامیر کی طرف رخ کیا۔ یہ مت سمجھنا کہ تم نے میری مجبوری خرید لی ہے۔ زویا کی آواز میں ایک عجیب سی سختی اور دفاعی انداز آ گیا تھا۔ میں نے صرف ایک چھت اور سڑک کے کتوں سے بچنے کے لیے کاغذ سائن کیا ہے۔ میں کوئی بکاؤ چیز نہیں ہوں کہ تم جب چاہو مجھے استعمال کرو۔ میں نے ایک دھوکہ کھایا ہے، اب میں کسی مرد پر اعتبار نہیں کر سکتی۔ شامیر نے نکاح نامہ اٹھایا اور اسے احتیاط سے تہہ کرتے ہوئے اپنی جیکٹ کی اندرونی جیب میں رکھ لیا۔ اس کے چہرے پر کوئی غصہ یا حیرت نہیں تھی۔ نہ مجھے خریدار بننے کا شوق ہے، نہ تمہیں بیچنے کا۔ شامیر کا لہجہ بالکل سپاٹ اور پرسکون تھا۔ یہ سودا مجبوری کا ضرور ہے، مگر اس میں کوئی دھوکہ نہیں ہوگا۔ میں نے تمہیں پناہ دی ہے، تم پر کوئی احسان نہیں کیا۔ اور رہی بات اعتبار کی تو وہ وقت کے ساتھ خود بن جاتا ہے یا ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جاتا ہے۔ اپنا بیگ اٹھاؤ، ہم ابھی یہ محلہ چھوڑ رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ زویا نے اپنا پرانا سا سفری بیگ کندھے پر ڈالتے ہوئے پوچھا۔ اس کے پاس لے جانے کے لیے چند کپڑوں کے سوا کچھ نہیں تھا، جہاں تمہیں رضیہ خالہ جیسی عورتیں تانے نہیں دیں گی اور جہاں مجھے اس گھٹن زدہ فلیٹ کی بو نہیں آئے گی۔ شامیر دروازے کی طرف بڑھا۔ جلدی آؤ، مجھے یہ جگہ مزید 1 سیکنڈ بھی برداشت نہیں ہو رہی۔ زویا نے ایک آخری نظر اس خالی اور ویران کمرے پر ڈالی جہاں اس نے اپنی زندگی کے سب سے تلخ دن گزارے تھے۔ پھر اس نے دروازہ بند کیا اور شامیر کے پیچھے سیڑھیاں اترنے لگی۔ اندھیری گلی میں شامیر کی بائک کا انجن سٹارٹ ہوا۔ اس نے زویا کو پیچھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ بائک نے ایک جھٹکا لیا اور وہ دونوں اس اندھیری گلی سے نکل کر ایک نامعلوم منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ خاموش اور طویل سفر کے بعد بائک ایک شاندار حویلی کے پورچ میں رکی۔ زویا ہچکچاتے ہوئے نیچے اتری۔ اس کی نظریں ارد گرد کی قیمتی گاڑیوں اور عالیشان عمارت پر الجھ رہی تھیں۔ وہ ابھی تک اپنی ٹوٹی ہوئی چپل اور پرانے سوٹ میں اس ماحول سے بالکل کٹی ہوئی لگ رہی تھی۔ شامیر نے ہیلمٹ اتارا اور بغیر پیچھے دیکھے اندر کی طرف قدم بڑھایا۔ زویا اپنا بیگ سینے سے لگائے ڈرتے ڈرتے اس کے پیچھے چل پڑی۔ اندر داخل ہوتے ہی ایک درمیانے عمر کی باوقار خاتون سامنے آئی۔ ان کے چہرے پر رات کی اس پہر بیٹی کو ایک اجنبی لڑکی کے ساتھ دیکھ کر شدید حیرت اور غصے کے ملے جلے تاثرات تھے۔ شامیر، یہ کون ہے تمہارے ساتھ رات کی اس وقت؟ انہوں نے زویا کو سر سے پاؤں تک الجھن بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہ زویا ہے امی، شامیر نے معمول کے انداز میں کہا، جیسے کوئی عام سی بات ہو، اور آج سے یہ اسی گھر میں رہے گی۔ میں نے اس سے نکاح کر لیا۔ کیا؟ ان کی آواز بے ساختہ اونچی ہو گئی۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ یہ کیا مذاق ہے شامیر؟ بغیر بتائے رات کے اندھیرے میں تم کسی لڑکی کو اٹھا لائے ہو اور مجھ سے کہہ رہے ہو کہ نکاح کر لیے؟ یہ حویلی ہے، کوئی یتیم خانہ نہیں جہاں تم نے روز نئے لوگ اٹھا لاؤ۔ زویا شرمندگی سے زمین میں گڑی جا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ بے چینی سے دوپٹے کے کنارے مڑوڑ رہے تھے۔ اسے لگ رہا تھا کہ رضیہ خالہ کے بعد اب یہاں بھی اسے دھکے پڑنے والے ہیں۔ مذاق نہیں امی، مجبوری تھی۔
شامیر نے اپنی جیکٹ اتاری اور صوفے پر پھینکی۔ اسے آج رات سڑک پر سونا پڑتا اور محلے والے اسے نوچ کھاتے۔ میں صرف اسے معاشرتی تحفظ دینے کے لیے کاغذ سائن کر کے لایا۔ یہ کوئی روایتی شادی نہیں ہے، بس ایک وقتی پناہ ہے۔ آپ فی الحال اسے اوپر والے گیسٹ روم میں جگہ دے دیں، باقی تفصیل میں صبح اطمینان سے بتاؤں گی۔ اس کی ماں نے گہرا سانس لی۔ غصہ بھی ان کے چہرے پر تھا، لیکن زویا کی سہمی ہوئی کامتی حالت اور آنسوں سے بھیگا چہرہ دیکھ کر ان کا زچ ہونے والا انداز تھوڑا مدھم پڑ گیا۔ تمہارے ان فیصلوں نے ایک دن میری جان لے لینی۔ وہ بڑبڑاتی اور پھر زویا کی طرف مڑی۔ ان کا لہجہ سرد تھا۔ میرے ساتھ آؤ لڑکی۔ زویا خاموشی سے ان کے ساتھ چل پڑی۔ انہوں نے اسے ایک بڑے اور ہوادار گیسٹ روم میں لا کر چھوڑا اور بغیر کچھ کہے دروازہ بند کر کے چلی گئی۔ زویا نے نرم بستر کو دیکھا اور وہیں فرش پر بیٹھ کر رونا شروع کر دیا۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کا نکاح اس طرح ہوگا۔ اگلی صبح کھڑکی سے آتی تیز دھوپ نے زویا کو جگایا۔ وہ منہ ہاتھ دھو کر ہچکچاتے ہوئے کمرے سے باہر نکلی۔ سیڑھیاں اتر کر ڈرائنگ روم میں قدم رکھتے ہوئے اس کے قدم رک گئے۔ سامنے ڈائننگ ٹیبل پر شاہمیر بیٹھا کافی پی رہا تھا۔ اس نے گہرے نیلے رنگ کا 3 پیس سوٹ پہن رکھا تھا۔ بال سلیقے سے بنے ہوئے تھے اور اس کے ساتھ ہی ایک چمکدار بریف کیس اور کچھ فائلیں رکھی تھیں۔ زویا کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے میز کے پاس گئی۔ تم یہ کپڑے، کل رات والی وہ لیدر جیکٹ، وہ بائک اور کرایہ وصول کرنا، تم ہو کون شامیر؟ شامیر نے کافی کا مگ میز پر رکھا، ٹائی کی نوٹ درست کی اور ہلکا سا مسکرایا۔ میں شامیر ایڈوکیٹ ہوں، ہائی کورٹ کا کارپوریٹ لائر۔ اس نے اپنی گھڑی کلائی پر باندھی۔ وکیل؟ زویا نے کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے بے یقینی سے پوچھا۔ لیکن تم تو غنڈوں کی طرح دروازے توڑنے کی دھمکیاں دے رہے تھے۔ وہ میرا شوق سمجھ لو۔ شامیر نے بریف کیس اٹھایا۔ سارا دن عدالت میں کالے کوٹ پہن کر تمیزداروں سے قانون کی بحث کرنے کے بعد پرانے محلے میں جا کر عام زبان میں کرایہ وصول کرنے سے میری ذہنی تھکاوٹ دور ہوتی ہے۔ مجھے عام لوگوں کے بیچ رہنا پسند ہے۔ اور تمہاری امی، وہ کل رات مجھ سے بہت ناراض تھی۔ مجھے یہاں نہیں رکنا چاہیے۔ زویا نے نظریں جھکائیں۔ انہیں میں نے صبح ساری بات سمجھا دی ہے۔ وہ سخت ضرور ہے لیکن دل کی بری نہیں ہے۔ تم آرام سے اس گھر میں رہو، میں شام کو ملتا ہوں۔ شامیر یہ کہہ کر باہر نکل گیا۔ چند دن یوں ہی گزر گئے۔ زویا اس گھر کے پرسکون ماحول سے آہستہ آہستہ مانوس ہونے لگی۔ شامیر کی امی نے جب زویا کی خاموشی، سلیقے اور دکھوں کو سمجھا تو ان کے رویے میں نرمی آ گئی۔ وہ اسے گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹانے کا کہتی، جسے زویا کا وقت کٹ جاتا۔ شام کا وقت تھا۔ زویا کچن میں اپنے اور شامیر کی امی کے لیے چائے بنا رہی تھی۔ شامیر کوٹ کندھے پر ڈالے کچن میں آیا۔ اسے پانی پینا تھا۔ وہ فریج سے پانی کی بوتل نکلنے کے لیے زویا کے پیچھے سے گزرا۔ اس کے بازو کی ہلکی سی رگڑ زویا کے کندھے سے لگی۔ زویا کے ذہن میں ایک دم دانیال کا چہرہ اور وہ رات گھوم گئی۔ اب وہ بری طرح ڈر کر پیچھے ہٹی۔ اس کے ہاتھ سے چمچ چھوٹ کر ماربل کے فرش پر گرا اور تیز چھناکے کی آواز آئی۔ وہ سانس روکے سلیب کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں خوف ناچ رہا تھا۔ شامیر نے فوراً اپنے قدم پیچھے ہٹائے۔ اس نے زویا کے چہرے پر پھیلی دہشت کو پڑھ لیا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھ تھوڑے سے اوپر اٹھا کر ایک محفوظ فاصلہ بنا لیا۔ ریلیکس زویا۔ شامیر کی آواز میں کوئی غصہ نہیں تھا، بس ایک ٹھہراؤ تھا۔ میں دانیال نہیں ہوں، تو مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ زویا نے اپنا دوپٹہ مٹھی میں دبوچ لیا۔ اس کی سانسیں تیز چل رہی تھیں۔ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ یہ صرف ایک مجبوری کا رشتہ ہے۔ شامیر نے فرش پر گرا چمچ اٹھا کر سلیب پر رکھا۔ ہم دونوں الگ کمروں میں رہتے ہیں۔ جب تک تم خود نہیں چاہو گی، میرا سایہ بھی تم پر نہیں پڑے گا۔ میں تمہارا مجرم نہیں ہوں زویا۔ وہ پانی پیے بغیر کچن سے باہر نکل گیا۔ زویا نے ایک لمبا سانس لیا اور وہیں سلیب کے پاس کرسی پر بیٹھ گئی۔ شامیر کی اس احتیاط اور سمجھداری نے اس کے اندر پھیلی سردی کو تھوڑا کم کر دیا تھا۔ ایک ہفتے بعد رات کے وقت شامیر نے زویا کو اسٹڈی روم میں بلوایا۔ کمرے میں کتابوں کی بھاری الماریاں اور ایک بڑی سی مہوگنی کی میز تھی۔ شامیر نے دراز سے ایک لفافہ نکال کر میز پر رکھا۔ یہ کیا ہے؟ زویا نے لفافے کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس میں تمہارے نام کا ATM کارڈ ہے جس میں ہر مہینے تمہارا خرچہ آ جایا کرے گا، اور ساتھ کالج کی داخلہ فارم ہے۔ میں نے تمہاری پچھلی ڈگری منگوا لی تھی۔ تم کل سے اپنی پڑھائی پوری کرو گی۔ زویا نے کانپتے ہاتھوں سے لفافہ کھولا۔ اس میں واقعی فارم موجود تھے۔ میں یہ نہیں کر سکتی۔ زویا نے فارم واپس میز پر رکھ دیے۔ میں یہاں پہلے ہی بوجھ ہوں۔ میں تم پر مزید پیسوں کا بوجھ نہیں ڈال سکتی۔ مجھے کوئی نوکری دلوا دو۔ یہ بوجھ نہیں ہے زویا، یہ تمہارا حق ہے۔ شامیر نے کرسی کے پشت سے ٹیک لگائی۔
میں تمہیں ساری زندگی اس حویلی میں چھپا کر نہیں رکھ سکتا، تمہیں اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ہوگا۔ لیکن تم مجھ پر اتنے احسان کیوں کر رہے ہو؟ زویا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے اپنے باپ نے مجھے نکال دیا، تم کیوں میری زندگی سنوار رہے ہو؟ پہلی بات تو یہ کہ اس گھر میں رونے پر پابندی ہے، شامر نے سختی کا تاثر دیا۔ اپنے آنسو صاف کرو، اور دوسری بات، یہ احسان نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں تم اتنی مضبوط ہو جاؤ کہ کل کو تمہیں کسی شامیر یا دانیال کی ضرورت نہ پڑے۔ زویا نے جلدی سے آنسو صاف کیا اور خاموشی سے فارم پر دستخط کر دیے۔ شامیر کا یہ روکھا مگر سچا انداز اسے حوصلہ دے رہا تھا۔ اسی رات کچھ دیر بعد شامیر نے ایک موٹی سی فائل میز پر پٹکی۔ فائل کے سر ورق پر دانیال احمد لکھا تھا۔ زویا کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ ٹریس ہو گیا ہے۔ شامیر کی آنکھوں میں سنجیدگی تھی۔ دانیال کوئی عام دھوکے باز نہیں، ایک پیشہ ور فراڈیا ہے۔ اس نے تم سے پہلے بھی 2 لڑکیوں سے شادیاں کی، ان کا پیسہ اور زیور لوٹا اور انہیں طلاق دے کر غائب ہو گیا۔ زویا نے مٹھی بھینچ لی۔ نفرت کی ایک تیز لہر اس کے اندر دوڑ گئی۔ اب فیصلہ تمہیں کرنا ہے۔ شامیر نے فائل زویا کی طرف کھسکائی۔ تم بولو تمہیں بدلہ چاہیے یا خاموشی؟ اگر تم خاموش رہنا چاہتی ہو تو میں یہ فائل ابھی جلا دوں گا، لیکن اگر تم اسے سزا دلوانا چاہتی ہو تو میں تمہارا وکیل بنوں گا۔ میں اس شخص کا نام بھی نہیں سننا چاہتی شامیر۔ زویا نے فائل سے نظریں چرائیں۔ اس نے مجھے برباد کر دیا۔ میں دوبارہ اس عذاب میں نہیں پڑنا چاہتی۔ مجھے بس سکون چاہیے۔ سکون بھاگنے سے نہیں ملتا زویا۔ شامیر کرسی سے کھڑا ہو گیا۔ تمہاری خاموشی اس سے مزید لڑکیاں برباد کرنے کا حوصلہ دے گی۔ آج تم چپ رہی تو کل وہ کسی اور کو سڑک پر پھینک دے گا۔ تو میں کیا کروں؟ بابا بھی میری شکل نہیں دیکھنا چاہتے۔ میں اکیلی کس سے لڑوں؟ تم اکیلی نہیں ہوں۔ شامیر نے اپنا کوٹ اٹھایا۔ اپنے ماضی کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سامنا کرنا۔ کل تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ ہم اس کہانی کو وہیں سے ختم کریں گے جہاں سے شروع ہوئی تھی۔ سب سے پہلے ہم تمہارے باپ کے پاس جائیں گے۔ زویا نے ڈرتے ہوئے شامیر کو دیکھا، لیکن اس بار اس کی آنکھوں میں پیچھے ہٹنے کا ارادہ نہیں تھا۔ اگلی دوپہر گاڑی امجد صاحب کے دروازے کے سامنے آ کر رکی تو زویا کے ہاتھ پسینے سے بھیگ چکے تھے۔ اس نے بے چینی سے اپنی انگلیاں آپس میں الجھا لیں۔ شامیر پلیز، ہم واپس چلتے ہیں۔ زویا کی آواز کانپ رہی تھی۔ بابا میری شکل نہیں دیکھنا چاہتے، وہ مجھے دھکے دے کر نکال دیں گے۔ میں یہ بے عزتی دوبارہ برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ شامیر نے گاڑی کا انجن بند کیا اور سیٹ بیلٹ کھولتے اس کی طرف مڑا۔ جب تک تم اپنے خوف کا سامنا نہیں کرو گی، ماضی تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ ہم یہاں کوئی بھیک مانگنے نہیں آئے، سچ بتانے آئے۔ دروازہ کھولو اور باہر آؤ۔ زویا نے ہمت اکٹھی کی اور گاڑی سے باہر نکل آئی۔ شامیر نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے دروازے کی گھنٹی بجائی۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا۔ امجد صاحب سامنے ہی لاؤنج میں اخبار پڑھ رہے تھے۔ زویا کو دیکھتے ہی ان کے ماتھے کی رگیں تن گئی۔ اخبار ان کے ہاتھ سے چھوٹ کر میز پر گرا۔ یہاں کیوں آئی ہو؟ امجد صاحب کے غصے سے بھری آواز کمرے میں گونجی۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ میرے لیے تم اس سے دن مر چکی تھی، اور یہ شخص کون ہے تمہارے ساتھ؟ اب کون سا نیا تماشا لے کر آئی ہو میرے گھر میں؟ زویا کے ہونٹ کانپے۔ وہ کچھ بولنے ہی لگی تھی کہ شامیر اس کے آگے آ کر کھڑا ہو گیا۔ میرا نام شامیر ہے امجد صاحب، شامیر ایڈوکیٹ، اور میں اس کا شوہر ہوں۔ امجد صاحب نے تمسخرانہ انداز میں ہنستے ہوئے شامیر کو دیکھا۔ شوہر؟ اس لڑکی نے میرے نام پر جو کالک ملی ہے، اس کے بعد میں اس کے کسی شوہر یا کسی رشتے کو نہیں مانتا۔ تم ابھی اسی وقت میری نظروں سے دور ہو جاؤ، ورنہ میں پولیس کو بلا لوں گا۔ پولیس تو میں آپ کے داماد دانیال کے لیے بلانے والا ہوں۔ شامیر نے اپنے بریف کیس سے ایک بھاری فائل نکالے اور امجد صاحب کے سامنے میز پر رکھ دی۔ آپ نے اپنی بیٹی کو مجرم سمجھ کر گھر سے نکال دیا، لیکن یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ وہ جس کے ساتھ گئی تھی وہ کون تھا۔ یہ فائل دانیال احمد کا کچا چٹھا ہے۔ وہ ایک پیشہ ور فراڈیا ہے۔ زویا اس کا پہلا شکار نہیں تھی، تیسری تھی۔ امجد صاحب نے فائل کو ہاتھ لگانے کے بجائے اسے غصے سے میز سے نیچے گرا دیا۔ یہ سب جھوٹ ہے۔ تو میری نافرمان بیٹی کے گناہوں پر پردہ ڈالنے کے لیے یہ جعلی کاغذات بنا کر لائے ہوں۔ وہ میرے لیے مر چکی ہے، سمجھے تم؟ ان کی آواز میں شدید ضد اور غصہ تھا۔ شامیر نے جھک کر اطمینان سے فائل اٹھائی اور اسے دوبارہ میز پر رکھا۔ یہ میری گھڑی ہوئی کہانیاں نہیں ہیں امجد صاحب، یہ تھانے کی تصدیق شدہ FIRs اور بینک کے ریکارڈز ہیں۔ ذرا ان 2 لڑکیوں کے بیانات تو پڑھیں جنہیں دانیال نے زویا سے پہلے لوٹ کر چھوڑ دیا۔ کیا ریاست، پولیس اور عدالت سب جھوٹ بول رہے ہیں؟ اس شخص نے زویا کو جھوٹے خواب دکھائے، آپ کے خلاف بھڑکایا اور پھر اپنے باس کے ساتھ ایک ڈیل میں اسے استعمال کرنے کی کوشش کی۔ شامیر نے فائل کا ایک ورق پلٹا۔ جب زویا نے اس غلاظت کا حصہ بننے سے انکار کیا تو اس نے رات کے 3 بجے اسے سڑک پر پھینک کر طلاق دے دی۔ آپ کی بیٹی مجرم نہیں امجد صاحب، وہ دانیال کے بچھائے ہوئے ایک شاطر جال کا شکار ہوئی تھی، اور سب سے بڑی بات، اس نے اپنی عزت پر آنچ نہیں آنے دی۔ امجد صاحب کے چہرے پر موجود غصے کی جگہ اب بے یقینی نے لے لی۔
ان کے ہاتھ کانپنے لگے۔ انہوں نے ہچکچاتے ہوئے فائل کو ہاتھ لگایا۔ ان کی نظریں فائل کے کاغذات پر جمی تھیں۔ ایف آئی آر کی کاپیاں، دوسری لڑکیوں کے بیانات اور دانیال کے بینک فراڈ کی تفصیلات وہاں موجود تھیں۔ ان کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ انہوں نے آہستہ سے سر اٹھا کر زویا کو دیکھا جو اب تک روتے ہوئے دیوار کا سہارا لیے کھڑی تھی۔ زویا آگے بڑھی اور سیدھا اپنے باپ کے قدموں میں گر گئی۔ مجھے معاف کر دیں بابا، زویا سسکیوں کے درمیان بولی۔ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی۔ میں آپ کی پگڑی خاک میں ملا کر گئی تھی، لیکن میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ مجھے بس ایک بار معاف کر دیں۔ امجد صاحب کے صبر کا بندھن ٹوٹ گیا۔ انہوں نے جھک کر زویا کو بازوں سے پکڑا اور اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ باپ بیٹی کے رونے کی آواز نے پوری لاؤنج کی خاموشی کو توڑ دیا۔ تو نے مجھے زندہ مار دیا تھا زویا۔ امجد صاحب روتے ہوئے اس کا ماتھا چوم رہے تھے۔ لیکن باپ کا دل پتھر کا نہیں ہوتا میری بچی۔ میں بھی تو روز اندر ہی اندر مر رہا تھا۔ مجھے کیا پتا تھا میری بیٹی کس عذاب سے گزر رہی ہے۔ شامیر دروازے کے پاس کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس کے سخت چہرے پر ایک ہلکی سے انتہائی مدھم مسکراہٹ ابھری۔ اس نے خاموشی سے وہاں سے نکلنا ہی مناسب سمجھا اور باہر آ کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد زویا بھی آنسو صاف کرتی ہوئی باہر آئی اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے پر ایک ایسا سکون تھا جو شامیر نے اس دن سے نہیں دیکھا تھا جب سے وہ اس سے ملی تھی۔ 2 دن بعد شام کے وقت شہر کے ایک مہنگے کیفے میں کافی چہل پہل تھی۔ دانیال ایک نئی اور کم عمر لڑکی کے سامنے بیٹھا اسے اپنے جھوٹے قصے سنا رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے سارا، میری اپنی کنسٹرکشن کمپنی ہے۔ دانیال نے مسکراتے ہوئے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ میں تو بس کچھ دنوں میں دبئی شفٹ ہو رہا ہوں۔ یہاں کے لوگ میرے لیول کے نہیں ہیں۔ بس تم ہاں کر دو، ہم دونوں وہاں سیٹل ہو جائیں گے۔ لڑکی متاثر کن نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی، کیفے کے شیشے والے دروازے کھلے اور 2 پولیس اہلکاروں کے ساتھ ایک انسپیکٹر سیدھا دانیال کی میز پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ دانیال احمد، انسپیکٹر نے اس کے کاندھے پر بھاری ہاتھ رکھا۔ دانیال ہڑبڑا کر کھڑا ہو گیا۔ جی، آپ کون ہیں؟ اور یہ کیا طریقہ ہے؟ طریقہ تو ہم تمہیں تھانے لے جا کر سکھائیں گے۔ انسپیکٹر نے کاغذ دانیال کے منہ کے سامنے کیا۔ فراڈ، گھریلو تشدد اور دھوکہ دہی کے کیس میں تمہاری گرفتاری کے وارنٹ ہیں۔ چلو چل کر حوالات کی ہوا کھاؤ۔ لڑکی ڈر کر پیچھے ہٹ گئی۔ دانیال کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ کس نے ایف آئی آر کٹوائی ہے میرے خلاف؟ میں کسی کو نہیں جانتا۔ یہ کوئی غلط فہمی ہے۔ کوئی غلط فہمی نہیں ہے۔ انسپیکٹر نے اشارہ کیا اور ایک سپاہی نے دانیال کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی پہنا دی۔ تمہاری پہلی بیوی زویا نے کیس کیا ہے۔ اب باقی صفائیاں جج صاحب کے سامنے دینا۔ چلو۔ دانیال کو کیفے سے کھینچتے ہوئے باہر نکالا گیا۔ اس کی ساری ہوشیاری اور غرور خاک میں مل چکا تھا۔ اگلی صبح پولیس اسٹیشن کی لاک اپ میں عجیب سی سیلن اور بدبو تھی۔ دانیال سلاخوں کے پیچھے زمین پر بیٹھا تھا۔ اس کے مہنگے کپڑے مٹی سے اٹ چکے تھے اور رات بھر مچھروں نے اس کا برا حال کر دیا تھا۔ اچانک جوتوں کی جانی پہچانی آواز آئی۔ دانیال نے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے شامیر کھڑا تھا۔ اس نے آج اپنا روایتی کالا کوٹ پہن رکھا تھا۔ دانیال فوراً سلاخوں کے پاس آیا۔ اسے شامیر کا چہرہ یاد آ گیا۔ تم تو وہ کرایہ وصول کرنے والے ہو نا؟ اس مکان مالک کے بیٹے؟ دانیال نے جالی کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ دیکھو یار، مجھے یہاں سے نکالو۔ تمہیں جتنا پیسہ چاہیے میں دوں گا۔ میری ضمانت کرواؤ، میں مالا مال کر دوں گا تمہیں۔ شامیر نے اپنے کوٹ کے بٹن کھولے اور جیب میں ہاتھ ڈال کر بالکل اطمینان سے دانیال کو دیکھا۔ تمہاری کل اوقات میری جوتے کی نوک کے برابر ہے۔ دانیال، تم مجھے پیسہ دو گے؟ شامیر کی آواز میں کاٹدار طنز تھا۔ میں مکان مالک کا بیٹا نہیں ہوں، میں زویا کا وکیل ہوں، شامیر ایڈوکیٹ۔ دانیال کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ اس نے بے یقینی سے شامیر کے وکیلوں والے حلیے کو دیکھا۔ اور تم نے جس لڑکی کو کمزور سمجھ کر سڑک پر پھینکا تھا، آج اس نے تمہیں اس گندگی میں پھینک دیا ہے۔ شامیر سلاخوں کے مزید قریب ہوا۔ میں ضمانت کروانے نہیں، تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ اب تم ضمانت کے لیے ترسو گے۔ تم نے جو فراڈ کیے ہیں میں ان کے ایک ایک ثبوت عدالت میں پیش کروں گا۔ اب تم جیل کی چکی پیسو گے، یہ شامیر کا وعدہ ہے۔ تم ایسا نہیں کر سکتے۔ دانیال کی آواز میں اب ڈر واضح تھا۔ میں پیسے واپس کر دوں گا، میں معافی مانگ لوں گا زویا سے۔ اسے بولو کیس واپس لے لے۔ معافی کا وقت رات کے 3 بجے ختم ہو گیا تھا۔ دانیال شامیر پلٹ اور بغیر کوئی اور بات سنے باہر کی طرف چل پڑا۔ دانیال پیچھے سے چیختا رہا، سلاخیں پیٹتا رہا، لیکن شامیر نے ایک بار بھی مڑ کر نہیں دیکھا۔ اب انصاف کا ترازو زویا کے ہاتھ میں تھا۔
اور شامیر نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس پلڑے کو کبھی جھکنے نہیں دے گا۔ 6 ماہ کا طویل اور تھکا دینے والا عرصہ عدالت کے چکروں اور پیشیوں میں گزر گیا۔ ان 6 ماہ کے دوران زویا اور شامیر کے درمیان ایک خاموش مگر گہرا رشتہ پروان چڑھنے لگا۔ ایک رات زویا کچن میں گئی تو شامیر اسٹڈی میں اس کے کیس کی فائلوں میں بری طرح الجھا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں تھکاوٹ سے سرخ ہو رہی تھیں۔ زویا نے کافی بنائی اور اس کی میز پر رکھ دی۔ تم میرے لیے راتوں کی نیندیں کیوں حرام کر رہے ہو شامیر؟ زویا نے دھیرے سے پوچھا۔ شامیر نے فائل سے نظر ہٹا کر زویا کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی مسکراہٹ میں ایک عجیب سی تھکن اور اپنائیت تھی، کیونکہ بعض جنگیں جیتنا محض وکیل کا فرض نہیں رہتا، زویا وہ زندگی کا مقصد بن جاتی ہیں، اور تمہاری جیت اب میرا مقصد ہے۔ اس لمحے شامیر کی انتھک محنت اور ان نگاہوں نے زاویہ کے دل میں موجود پچھلے تمام زخموں پر مرہم رکھ دیا تھا۔ آج فضا میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ عدالت کے بھاری لکڑی کے دروازے کھلے اور شامیر زاویہ کے ساتھ باہر نکلا۔ سردیوں کی دھوپ زویا کے چہرے پر پڑ رہی تھی، لیکن آج یہ دھوپ اسے چبھنے کی بجائے بہت بھلی لگ رہی تھی۔ دانیال کو 7 سال کی قید بامشقت کی سزا سنا دی گئی ہے۔ شامیر نے سیڑھیاں اترتے ہوئے اپنا کالا کوٹ درست کیا۔ اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ اطمینان تھا۔ اس کی ساری جائیداد ضبط کر کے ان لڑکیوں میں بانٹی جائے گی جنہیں اس نے دھوکہ دیا۔ تم اب قانونی، معاشرتی اور ذہنی طور پر مکمل آزاد ہو۔ تمہارا ماضی اب تمہیں کبھی تنگ نہیں کرے گا۔ زویا نے وہیں رک کر ایک گہرا سانس لیا اور آسمان کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن یہ دکھ کے نہیں، رہائی کے آنسو تھے۔ آج پہلی بار مجھے لگ رہا ہے کہ میں سچ میں سانس لے رہی ہوں۔ زویا نے مسکراتے ہوئے شامیر کی طرف رخ کیا۔ یہ سب تمہارے بغیر ممکن نہیں تھا۔ تم نے مجھے اس وقت سمیٹا جب میں خود کو بھی بوجھ لگ رہی تھی۔ شکریہ شامیر، اس نئی زندگی کے لیے، ہر چیز کے لیے۔ شامیر نے اپنے ہاتھ جیب میں ڈالے اور ہلکا سا مسکرایا۔ شکریہ کی ضرورت نہیں ہے، میں نے بس وہ کیا جو ایک انسان کو دوسرے انسان کے لیے کرنا چاہیے۔ چلو گھر چلتے ہیں، امی انتظار کر رہی ہوں گی۔ اسی رات حویلی میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ شامیر اپنے بیڈ روم میں صوفے پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر کچھ کام کر رہا تھا۔ کمرے کا دروازہ ہلکا سا کھلا اور زویا اندر داخل ہوئی۔ شامیر نے لیپ ٹاپ بند کر کے اسے حیرت سے دیکھا۔ پچھلے 6 ماہ میں یہ پہلا موقع تھا جب زویا اس کے کمرے میں یوں آئی تھی۔ وہ چلتی ہوئی صوفے کے پاس آئی اور شامیر کے بالکل ساتھ بیٹھ گئی۔ ان دونوں کے درمیان جو ایک اندیکھا فاصلہ تھا، آج وہ مکمل طور پر ختم ہو چکا تھا۔ زویا نے اپنا سر آہستہ سے شامیر کے کندھے پر رکھ دیا۔ شامیر کا جسم ایک لمحے کے لیے ساکت ہوا، پھر اس نے نرمی سے اپنا بازو زویا کے گرد لپیٹ لیا۔ تم نے مجھ پر جو اعتبار کیا ہے، مجھے جو عزت دی ہے، میں زندگی بھر اس کا قرض نہیں اتار سکتی۔ زویا کی آواز میں ایک عجیب سے مٹھاس اور اپنائیت تھی۔ تم نے میرے لیے اپنے اصول توڑے، میرے بابا کو مجھ سے ملوایا، میں تمہارے اس احسان کا بدلہ کیسے دوں گی؟ شامیر نے ہنستے ہوئے اپنا رخ اس کی طرف کیا۔ میں ایک بہت مہنگا وکیل ہوں زویا، بنا منافع کے کوئی کیس نہیں لڑتا۔ شامیر کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ میں نے تمہارا ماضی سمیٹا ہے، تمہارے آنسو صاف کیے ہیں، اس کے بدلے میں میں نے تمہارا سارا مستقبل اپنے نام کر لیا ہے۔ اب یہ کوئی گھاٹے کا سودا تو نہیں ہے؟ زویا کے ہونٹوں پر ایک خوبصورت مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے شامیر کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ اس رات انہیں لفظوں کی مزید ضرورت نہیں پڑی۔ 1 سال کا عرصہ مزید پلک جھپکتے ہوئے گزر گیا۔ زندگی اپنے بہترین رنگوں میں ڈھل چکی تھی۔ ہسپتال کے کوریڈور میں بے چینی سے ٹہلتے شامیر کے قدم اس وقت رکے جب ڈلیوری روم سے ایک بچے کے رونے کی گونجتی ہوئی آواز آئی۔ کچھ دیر بعد ایک نرس مسکراتی ہوئی باہر آئی اور ایک ننھی سی جان کو شامیر کے ہاتھوں میں تھما دیا۔ شامیر نے بچی کو اپنے بازو میں لیا تو اسے لگا جیسے دنیا کی ساری خوشیاں اس کے ہاتھوں میں سمٹ آئی ہیں۔ وہ اسے لیے سیدھا زویا کے کمرے میں گیا۔ زویا بیڈ پر لیٹی تھی اور کمزوری کے باوجود اس کے چہرے پر ایک چمک تھی۔ شامیر نے بچی کو زویا کے ساتھ لٹایا اور مصنوعی سنجیدگی بناتے ہوئے بولا، زویا، مجھے تو اس بچی میں اپنا کوئی حصہ نظر نہیں آ رہا، یہ تو بالکل تم پر گئی ہے، ابھی سے اتنی ضدی اور غصے والی لگ رہی ہے۔ رو رو کر اس نے پورا ہسپتال سر پر اٹھا لیا تھا۔ زویا نے کمزوری سے ہنستے ہوئے بچی کے ماتھے پر پیار کیا۔ شکر کریں کہ یہ مجھ پر گئی ہے، زویا نے شامیر کو چھیڑتے ہوئے جواب دیا۔ اگر آپ پر جاتی تو پیدا ہوتے ہی نرس سے ہیوی بائک مانگ رہی ہوتی یا پھر سب سے کرایہ وصول کرنا شروع کر دیتی۔ کمرے میں شامیر کا کہکا گونج اٹھا۔ اس نے زویا کے ماتھے کو چوما اور وہیں بیڈ کے کنارے بیٹھ گیا۔ اگلی دوپہر ہسپتال کا پرائیویٹ روم پھولوں اور مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ امجد صاحب اور شامیر کی والدہ صوفے پر بیٹھے بچے کو کھلانے میں مگن تھے۔
ان دونوں کے چہروں پر پوتی اور نواسے کی خوشی دیدنی تھی۔ امجد صاحب تو جیسے بچی ہوئی لمحے کے لیے بھی خود سے دور نہیں کرنا چاہتے تھے۔ زویا بیڈ پر بیٹھی یہ سے منظر دیکھ رہی تھی اور شامیر اس کے پاس کرسی پر بیٹھا سیب چھیل رہا تھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری بکھری ہوئی زندگی دوبارہ ایسے جڑ جائے گی۔ زویا کی آواز میں گہرا سکون تھا۔ اس کی نظریں اپنے مسکراتے ہوئے باپ پر جمی تھیں۔ ایک وقت تھا جب مجھے لگتا تھا کہ میرے لیے سب راستے بند ہو چکے ہیں، سب رشتے ختم ہو گئے ہیں۔ شامیر نے سیب کی کاش زویا کی طرف بڑھائی۔ تم جانتی ہو زندگی ٹوٹتی ہے اس لیے ہے تاکہ وہ پہلے سے بہتر اور مضبوط طریقے سے جڑ سکے۔ شامیر کا لہجہ بہت دھیما اور محبت بھرا تھا۔ بس جوڑنے والا کاریگر صحیح ہونا چاہیے، اور سچ پوچھو تو تمہیں جوڑتے جوڑتے میں خود بھی مکمل ہو گیا ہوں، ورنہ میں بھی بس قانون کی کتابوں اور کرائے کے مکانوں میں الجھا ہوا ایک بورنگ سا انسان تھا۔ زویا نے سیب لیتے ہوئے شامیر کی آنکھوں میں دیکھا۔ ان دونوں کے درمیان موجود محبت اب کسی سے چھپی ہوئی نہیں تھی۔ 2 ہفتے بعد شام کا وقت شامیر کی حویلی کی بالکنی میں ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ آسمان پر سورج غروب ہو رہا تھا اور شفق کی لالیں ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ زویا اپنی بیٹی کو گود میں لیے بالکنی کے ریلنگ کے پاس کھڑی تھی۔ اس نے ایک سادہ سا لیکن انتہائی خوبصورت لباس پہن رکھا تھا۔ پیچھے سے قدموں کی آہٹ ہوئی اور شامیر نے آ کر ایک گرم شال زویا کے کندھوں پر ڈال دی۔ اس نے پیچھے سے زویا اور اپنی بیٹی کو اپنے بازوں کے حصار میں لے لیا۔ زویا نے اپنا سر شامیر کے سینے سے ٹکا دیا۔ وہ رات کی تاریکی، وہ کرائے کا اندھیرا، فلیٹ، وہ سیڑھیاں اور آج اس حویلی کی یہ روشن بالکنی۔ زویا نے سامنے ڈوبتے سورج کو دیکھتے ہوئے کہا، کبھی کبھی مجھے یہ سب ایک خواب لگتا ہے۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میری آنکھ نہ کھل جائے اور میں خود کو دوبارہ وہیں سڑک پر نہ پاؤں۔ شامیر نے زویا کو اپنی طرف موڑا۔ اس نے زویا کی ٹھوڑی پر ہاتھ رکھ کر اس کا چہرہ اوپر کیا۔ یہ کوئی خواب نہیں ہے زویا، یہ تمہاری حقیقت ہے، تم جاگ رہی ہو۔ شامیر کی آواز میں کیسا یقین تھا جس نے زویا کے سارے ڈر ختم کر دیے۔ دانیال ایک سراب تھا، دھوکا تھا۔ تم ایک پیاسے مسافر کی طرح اس سراب کے پیچھے بھاگ رہی تھی، لیکن یہ گھر، یہ رشتہ اور یہ منزل، یہ وہ حقیقت ہے جو تمہارے لیے لکھی گئی تھی۔ اب کوئی اندھیرا تمہاری زندگی میں نہیں آئے گا۔ زویا کے ہونٹوں پر ایک پرسکون مسکراہٹ ابھری۔ اس نے ایک بار پھر اپنا سر شامیر کے کندھے سے لگا لیا۔ ننھی بچی ان کے درمیان پرسکون نیند سو رہی تھی۔ سورج مکمل طور پر غروب ہو چکا تھا، لیکن زویا کی زندگی میں ایک ایسا نیا سویرا طلوع ہو چکا تھا جسے اب کوئی شام تاریک نہیں کر سکتی تھی۔ روشنی، محبت اور سکون اب ہمیشہ کے لیے اس کا مقدر بن چکے تھے۔